السلام علیکم جی، آصف محمود آج خدمت ناظرین. دو موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک موضوع پاکستان کا داخلی ہے، لیکن وہ داخلی کم اور تصویراتی زیادہ ہے، اور وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جس کے پیچھے انڈین پراکسیز کام کر رہی ہیں، اور جس کو خطے کے دو ممالک، کم از کم دو ممالک، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کم از کم دو ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور بھی ہو سکتے ہیں، پس چلمن کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے حکومت لے گی تو ہم بھی لیں گے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارا تو سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن دو تو بہرحال واضح ہیں. ایک تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، دہشت گردی سے کیسے نپٹنا ہے. دہشت گردی کی فکری سطح پر بہت سہولت کاری ہو چکی ہے، بہت ifs اینڈ بٹس لگ چکے ہیں اس کے ساتھ، بہت عذر خواہی ہو چکی ہے، اور بالخصوص پاکستانی میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، پاکستانی سیاست میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر اس نیریٹو کو پاپولزم کی لہر پہ سوار ہونے کی خاطر سپورٹ کرتے ہیں، جو اینٹی گورنمنٹ ہو، اور اس سے بڑھ کر جو اینٹی اسٹیٹ ہو. اینٹی گورنمنٹ تک تو چلتا ہے، گورنمنٹ کی مخالفت تو ہونی چاہیے جہاں بنتی ہے، لیکن یہاں بات اسٹیٹ تک چلی جاتی ہے. تو آپ جہاں بھی کارروائی کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ان کی سہولت کاری کرنے اگر مگر چونکہ چنانچہ لگا کر لوگ موجود ہیں. تو پہلا سوال جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا آپ دہشت گردی کی سہولت کاری، اس کی عذر خواہی، اور اس کے بارے میں جو ایک نیریٹو پیش کیا جاتا ہے، اس سے نپٹے بغیر دہشت گردی سے نپٹ سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہی باقی سوالوں کے ساتھ ایک سوال پاکستان پولیس کی ایکومن کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں ہے، ان کے وسائل کے بارے میں ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. اس ایک سوال کے اندر سے پھر کئی سوالات نکلیں گے. دہشت گردی کے سامنے آپ کی پولیس کھڑی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پر. کیا ان کو آپ نے وسائل دیے ہیں جو ان کو دیے جانے چاہیے تھے، اور اگر نہیں دیے تو کیوں نہیں دیے؟ اور پھر جو ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے تصادم کی کیفیت ہے، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. غلام رسول بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سفیر ہیں. ہمارے ساتھ ظہور بلیدی صاحب ہیں، وزیر ہیں بلوچستان کے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سردار غوث بخش بارودی صاحب. میں سب معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. غلام رسول بلوچ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. جی، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں واقعات میں انڈیا ملوث ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو انڈیا کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ ایک پڑوسی ملک ملوث ہے. اب کچھ وقت سے انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے. غلام رسول بلوچ صاحب، اگر بھارت ملوث ہے، اور یقیناً بھارت ملوث ہے، تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا آپشنز ہونے چاہیے سوائے یہ بتانے کے کہ اس میں بھارت ملوث ہے؟ یہ تو اب ہم سب کو پتہ چل گیا. واٹ نیکسٹ سر؟ دیکھیے، آپ کا سوال تو بڑا پوائنٹڈ ہے، لیکن آئی تھنک آئی کانٹ ہیلپ کہ میں اس جواب کو تھوڑا وسیع کروں، اس لیے کہ ہمارے ضروری میرے لیے ہمیشہ یہی میرے لیے زیادہ مقدم فرض ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے آپ کا آڈینس، اس میں نوجوان بھی ہوں گے، ان کو سمجھنے میں آئے گا. تو یہ جنگ آپ کی چونکہ مختلف ذرائع سے لڑی جا رہی ہے، جس میں کائنیٹک ملٹری بھی اٹیک ہوتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کا ایک نیریٹو بھی، آپ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ تو ایون لوکل بھی سہولت کاری نیریٹو کی حد تک ہے، تو وہ نیریٹو بھی بلڈ کیا جاتا ہے. اور وہ بڑا آج کل تو نیریٹو بلڈنگ از بیکم اے سائنس بائی اٹ سیلف. ایک تو یہ کہ ہم اس سائنس میں ابھی تک ماسٹری حاصل نہیں کر سکے. لیٹ می ایکسپٹ اٹ اینڈ لیٹ آر پیپل ایکسپٹ اٹ کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، مجھے پتا ہے اس کا، اگر میں سیاسی ہوتا تو اس کا ضرور نام لیتا، اس کو ہم نہیں صحیح کر سکے. What to talk of bloody Ross narrative machinery? My God, you cannot imagine how do they. کیونکہ دیکھیے اب جو ہے وہ جو نئی جو سائنس ہے آف ڈومیننس آف ایون وار اینڈ پیس، ذہن سازی، ہاؤ ڈو یو کنٹرول مائنڈس. آپ اے آئی کو تو جا کے کوئی غلط بتائیں کہ جی انڈیا کے خلاف لکھو، اٹ ول ریفیوز ٹو ریپلائی یو. اب ٹیکنالوجی آپ کی یہاں تک چلی گئی ہے، یہاں تک چلی گئی ہے کہ دے سجیسٹ کہ کیا کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے فوراً سے پہلے آلریڈی بہت تاخیر ہو چکی ہے کہ آپ نے فکری اور ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ڈیولپ کرنا ہے ایٹ دا اسٹیٹ لیول. سب سے پہلے آپ نے نیریٹو کو کی جنگ کو جیتنا ہے. آپ نے صرف میچ نہیں کرنا ان سے، اس میں آگے جانا ہے، پروپیگنڈا نہیں.
पर्सनैलिटी कल्ट नहीं, सॉरी, वो गलत होगा. अगर उस पे चले जाएंगे तो फिर मार खा जाएंगे. डोंट डू दैट. डू पाकिस्तान और जो दुरुस्त तरीका है. नंबर 2 इज द डिप्लोमेटिक. अभी तक मैं इस बात को कंसीड करूंगा और कहना चाहूंगा मैं एज ए डिप्लोमेट कि जो कुछ करना चाहिए हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया को कॉर्नर करने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कल्पेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके आपके पास एक नहीं सैकड़ों एविडेंस है. क्यों नहीं जाते आप यूएन के पास? क्यों नहीं जाते आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? क्यों नहीं जाते आप और जो फोरम्स पड़े हुए जिसमें इन पे FATF के अंदर, जब आपके पास प्रूफ पड़े हुए? गो, फॉर गॉड से गो. गुलाम रसूल बलोच साहब, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने का, आप तो उस्ताद हैं, हम तो तालिब इल्म हैं इन मामलात के, इंडिया के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने का इससे बेहतर मौका मुझे तो लगता है कि आपके पास फिर शायद कभी आए. एक तो वहाँ मोदी है, मोदी का अपना कोई फेस को बहुत अच्छा फेस नहीं है, बरीयत से दागदार फेस है, उसके खिलाफ मुकदमा खड़ा करना दुनिया में हकूक़ इंसानी का बहुत आसान है. दूसरा ये कि आप इस वक्त सफारती सतह पर बहुत बेहतर पोजीशन पर खड़े हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटरनली भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मैं कहना नहीं चाह रहा. अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप शायद आम हालात में ना कर सकें. फिर सर ये भी है कि कनाडा से लेकर अमेरिका तक अभी जो ऑपरेशन हॉट बॉल की गूंज सुनाई दे रही है, यानी इंडिया की दहशतगर्दी के हवाले से इससे शानदार फ़र्द जुर्म शायद दुनिया में फिर कोई सामने आए, जो ऑपरेशन हॉट बॉल की शक्ल में अमेरिका लेके आया. खुद अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां लेके आई हैं और माजी करीब में खुद कनाडा लेकर आया है. तो अब तो ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इंडिया सिर्फ साउथ एशिया के अमन के लिए ख़तरा नहीं है, इंडिया से दुनिया को ख़तरा है सहयूनियत की तरह. तो अब भी इसके खिलाफ एक भरपूर नैरेटिव खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वजह क्या है? देखिए, नैरेटिव है, कुछ हमारी कोताहियां हैं मेरे अपने ख्याल में, एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट, दोनों तरफ से. देखिए, मैं अगर नैरेटिव की जंग पे आएंगे तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी फेलियर हमारी ये है कि हमने दुनिया को गुजरात का मैसेकर भूलने दे दिया. आज कोई बोलता है देयर शुड हैव बीन एटलीस्ट वन आर्टिकल एवरी ब्लडी मंथ. साल में नहीं सुना, लोग भूल चुके. लोगों को उन्होंने वहां, तो जाहिर है वो जो गुजरात जो कोर्ट्स है इंडिया की, एक और कहानी इंडिया की कोर्ट्स की है. व्हाई आर लॉयर्स डोंट कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड कि वहां कानून के साथ क्या खेल खेला जा रहा है. हमारे यहाँ तो वहां हिंदुस्तान से पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, हमारे लोग यहाँ पूरा एक तूफान खड़ा कर देते हैं. वहां क्या कुछ नहीं हुआ. एक मस्जिद को मंदिर से बनाने से लेके आपकी जो स्लॉटर करके ट्रेन में उनको कर दिया, बरी कर दिया, गुजरात के कातलों को बरी कर दिया. क्या कुछ कहा जाए. तो मेरा ख्याल है आपको अब मेरे ख्याल आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक इशू की तरफ बढ़ते हैं. ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये जो दहशतगर्दी है इसकी सारी जेहतें और सारे शेड्स हम देख चुके. इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे अफ़गानिस्तान है, वहाँ से सहूलतकारी हो रही है, इसके पीछे कुछ और ममालिक भी हैं, शायद वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं. आई शुड नेम देम. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि अगर इसके पीछे इंडिया है और यकीनन है, और इंडिया आपके ख़िलाफ़ आबी जारहियत भी कर रहा है, आपके हिस्से का पानी भी रोक रहा है, तो अभी इंडिया के साथ करना क्या चाहिए? यानी एक तो वो है कि उसके खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जाए, दुनिया को बताया जाए, वो तो हम कर रहे हैं. हमने पानी पे सेमिनार भी किया, हम बार बार प्रेस टॉक्स करके दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में ये कर रहा है. बट ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि इज़ दिस इनफ? क्या इतना कर लेना काफ़ी है या हमें मज़ीद कुछ करना है? अगर मज़ीद कुछ करना है तो वो क्या करना है? अब अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है और उसके पीछे इंडिया है, तो क्या फिर दो पटाखे कहीं और भी चलने चाहिए, या हमने ही रिसीविंग एंड पे रहना है, बाउंसर खाते रहना है? देखिए, बात यह है कि जी दुश्मन तो दुश्मन होता है. वो तो ज़रूर चाहता है कि आपके अंदर कोई ख़राबी हो, वो अपने मकासद में कामयाब हो. असल में बात ये देखने की है कि हमने इस सारे मसले को काउंटर कैसे किया. अगर आप सोचें, एक ऐसा इलाका जो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, उसमें आबादी बहुत कम है, और वो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क का 47% उसका लैंड मास है, उसके हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, उसका अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, और एक लंबी कोस्ट लाइन है, और एक सिचुएशन है इस खित्ते में, और ये
جو علاقہ ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز سے باہر نکلنے کے بعد کھلے سمندر میں پہلے ایک رصدگاہ بحری ایسی فیسلٹی ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں. اور بلوچستان کا پرابلم آج کا نہیں ہے. میں 1974-75 میں بلوچستان میں پوسٹڈ تھا چمن میں, تو آئی واز کمانڈنگ دی آئی سائڈ ڈیٹ اوور دیئر. تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی وہاں انسرجنسی تھی, لیکن اس انٹینسٹی کی نہیں تھی. وہ کنٹرول ہوئی, وہ کیسے کنٹرول ہوئی اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. پاکستان جو ہے یہ جتنے مسائل ہیں اور جتنے لوگ ہمارے خلاف مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اندر, بشمول ہماری اپنی لیڈرشپ کے, ہماری اپنی حکومتوں کے, ہم ان مسائل کے بہت پیچھے رہے. ہم نے مسائل کو آگے سے جا کے پکڑا نہیں ہے, اس کو سمر ہونے دیا, اس کو نیگلیکٹ کیا, اس کو جو بھی آپ کہہ لیں وہ کیا. اب اس کے اندر جو انسرجنسی کے 5 انگریڈینٹس ہیں کہ ایک نیریٹو ہونا چاہیے انسرجنٹس کے پاس, ایک چھپنے کی جگہ ہونی چاہیے, ایک فنڈنگ ہونی چاہیے, ایک ٹرین ہونی چاہیے, ایک سپلائی آف آرمز ایمونیشن ہونا چاہیے, اور 5th کالمسٹ ہونے چاہیے. وہ ساری کی ساری سہولیات جو ہے وہ انسرجنٹس کو مہیا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان نے ان کا مقابلہ بہت دلیری سے اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ دیر سے سمر کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, اور ہم اس پہ قابو کیوں نہیں پا سکے. نمبر 1, ہم اس چیز میں ناکام رہے ہیں کہ جہاں سے یہ فنڈ ہو رہے ہیں, جہاں سے یہ آ رہے ہیں, اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں. ان کا جو طاقت کا منبع ہے اور سپلائی آف آرمز اینڈ ایمونیشن ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ یا پورے صوبے کے لوگ تو دہشت گرد نہیں ہیں یا 5th کالمسٹ نہیں ہیں. تو جو باقی ماندہ عام لوگ ہیں, ہم نے ان کے دل کیوں نہیں جیتے, وہ ہمارے حق میں کیوں نہیں ہیں. وہ جو 22 اسٹینڈرز ہیں جب دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے, اور جو 22 اسٹینڈرز ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں آرمز اینڈ ایمونیشن نہیں ہوتا, ان کی ہمدردیاں دہشت گردوں کے ساتھ کیوں ہیں, حکومت پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو اس کا پولیٹیکل سسٹم رہا ہے, جو اس کا پولیٹیکل ڈسپنسیشن رہی ہے اوور سینچریز, کیا ہم نے اس کو ابیوز کیا یا کیا ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا. I will leave it up to a very informed audience over here. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت قابل احترام سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ایمبیسڈر بلوچ صاحب کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں. یہ اس سلسلے میں یہ بہت تجربہ کار ہیں اور یہ کہیں گے کچھ اس کے آگے. میں اپنے تئیں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی بھی مسئلے کا حل جس میں آرمڈ اسٹرگل ہو, اس میں جو ہے نا وہ صرف اور صرف سیکیورٹی فورسز کا ایکشن یا جنگ و جدل یا وار ہی ایک آپشن, دی اونلی آپشن اگر آپ کہہ لیں تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ملا کے آپ کو اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب دیکھیے 1950 کی دہائی میں ملایا میں بہت بڑی انسرجنسی ہوئی ملیشیا میں, اور بڑی شورائے آفاق کمیونزم کی وہاں پہ جنگل بھی تھے, ان کو کمیونسٹ کنٹریز کا جو ہے وہ ان کو مدد بھی تھی, سارا کچھ تھا. لیکن ملیشیا نے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور سیکیورٹی فورسز کو آرگنائز کر کے وہ انسرجنسی ڈیفیٹ کر دی. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. جی کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. جب یہاں سے لے کے آپ آگے چلیں گے, اور یہ جو نیریٹو آپ نے اپنے ابتدائیے میں دیا ہے کہ جناب ہندوستان بھی ہے, یہ فیکٹر ہے, وہ فیکٹر ہے, ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے وہ بھی کر لیا, اب جو ہے حکومت کا ریزالو ہے دہشت گردوں کے خلاف. میں نے مانا کہ حکومت کا ریزالو ہے, اس حکومت کا بہت ریزالو ہے, وہ سیس فرنٹیئر اور ٹرانس فرنٹیئر دونوں طرف ایکشن کر رہی ہے حکومت. لیکن بات یہ ہے میرے بھائی آصف بھائی
کہ یہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے. جب آپ وجوہات دیکھیں گے تو آپ کو کرسٹل کلیئر سامنے ایک چیز نظر آئے گی. اس ایشو کا جو جیسے حکمت عملی میں کہتے ہیں جی کہ یو نیور ری انفورس دا فیلئر, آپ فیلئر کو کبھی بھی ری انفورس نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا بریگیڈ صاحب, آپ نے اس کا اسٹریٹجی اپناتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا کامیابی مثمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا عسکری پہلو بیان کر دیا اور آپ نے کہا کہ جو باقی سوال ہیں وہ آگے پوچھے جائیں. تو سردار غوث بخش باروزئی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آپ جناب؟ باروزئی صاحب شکر اللہ کا. آپ یہ بتائیے سر, آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو دہشت گردی ہے جس سے آپ نے عسکری طور پر نمٹنا ہے, لیکن ایک آپ کی گڈ گورننس بھی ہے. وہ لوگ جو دہشت گرد نہیں ہیں, وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ریاست کے جمہوری عمل کا حصہ ہیں, جو یوتھ ہے, جو بچے ہیں, جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, ان کو آپ نے اپنی طرف اپنے قومی دھارے میں لے کے چلنا ہے نا. تو فالٹ لائنز تو آپ بھریں گے تو ریکروٹمنٹ بند ہوگی, فالٹ لائنز نہیں بھریں گے تو ریکروٹمنٹ تو ہوتی رہے گی, جذباتی نفرت سب کچھ چلتا رہے گا. تو جو ہمارا عام نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی گڈ گورننس سے انگیج کرنا ہے, یہ ہمیں یہ لگ رہا ہے جو ہمارے پارٹیسپینٹس نے بات کی ہے کہ عسکری کارروائیاں بھی بہت ضروری ہیں, لیکن گڈ گورننس کے اوپر فوکس کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو گڈ گورننس والا فیکٹر ہے, اس پہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ بلوچستان میں اب تک گڈ گورننس کا منظرنامہ کیسا رہا ہے, پہلے کیسا تھا, اب کیسا ہے, کتنی امپرومنٹ ہے, کتنی مزید ہونی چاہیے, کن ایریاز کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہم ذرا, چونکہ آپ سی ایم رہے, ہم آپ کا اوپینین لینا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں جناب کہ بہت ہی آسان ہے, مشکل بھی بہت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ول ہو آپ کی کہ کسی چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. گڈ گورننس کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی کام, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میرے والد چیف منسٹر تھے, ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں, تو وہ بتایا کرتے تھے گڈ گورننس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں. کسی کو کوئی چیز دینی ہے آپ نے, بغیر اس کے مانگے اگر دیں گے تو یہ گڈ گورننس ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی چیز دے کے, مجھے میرے والد کہا کرتے تھے, تو اس کے اوپر وہ بھی مت کرو, احسان بھی مت جتاؤ کہ میں نے تم کو یہ دیا, اس کا حق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے یارڈ سٹک بناؤ کہ تم کو جو چیز چاہیے اگلے سے مانگتے ہو تو کس طرح سے تم خوش ہو گئے وہ تمہارا کام کر دے. تو گڈ گورننس بہت آسان ہے. بدقسمتی یہ ہے بلوچستان کی کہ گورننس گڈ ہی نہیں ہو رہی. پشتو میں گڈ ہے جی, گڈ کہتے ہیں لنگڑے کو بھی لولے کو بھی. تو باقی یہ ہے کہ سیاست میں ہماری گڈ گورننس یہ ہے کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے تعلق ہے آپ کا, تو آپ کو جو ہے نا اپنے نزدیک لانا ہے, آپ کو اوپر پہنچانا ہے, اور کسی اس طریقے سے. تو منسٹریز ہے, میں نے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اس سے پہلے بھی کسی دوستوں کے ساتھ گپ شپ تھی, تو میں نے کہا جی یہاں پہ گورننس اسی کو کہتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی کا افسر لگوایا, اس سے کام نکلوایا اور اپنا کام بنایا. ٹھیک ہے جی. جب تک ہم جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے, اس طرف نہیں جائیں گے کہ جو بھی عوام ہے اس عوام کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو ہم نے ناجائز طریقے سے نہیں. اب عوام بھی بیچاری تھک گئی ہے, سیاست تو کہیں اور چلی گئی, سیاست بے راہ رو ہو گئی ہے, کبھی بھی اس نے وہ صحیح کام نہیں کیا جو پبلک کو بھی کوئی فائدہ دے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے جی. میں نے گورننس دیکھی جب میں ٹین ایجر تھا, میرے والد بلوچستان کے پہلے اسپیکر تھے جب اسمبلی بنی 70s کے بعد, تو 72 میں اسمبلی کا اجلاس ہوا, تو مائی فادر واز دا فرسٹ اسپیکر آف دا بلوچستان اسمبلی. یعنی جو پارلیمانی وہ جو تھی تاریخ ہے اس وہ میرے والد سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر میرے والد پہلے پشتون چیف منسٹر رہے, 2 بار وہ چیف منسٹر رہے. اس کے بعد پھر میں ان کا بیٹا, قدرت جو ہے مجھے بھی چوز کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے باروزئی صاحب کہ اس وقت آپ فرض کریں آپ کی حکومت ہوتی, آپ 3-4 وہ بڑے اقدامات کون سے اٹھاتے گڈ گورننس والے ایریا میں؟ باقی کارروائیاں تو ہو رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف, ہونی بھی چاہیے انشاءاللہ اور ہوں گی, لیکن یہ جو گڈ گورننس والا پہلو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر شاید کامیابی مشکل ہے. تو اس پہلو کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, آپ نے اب اپنی حکومت میں کچھ اقدامات کرنے ہیں, آپ کی ترجیح کیا ہوتی؟
دیکھیے میں پلیسمنٹ کروں گا ایسے آفیسرز کی جو کہ جہاں بیٹھے ہوں گے، جو کام کر سکے وہاں پہ عوام کے لیے، عوام سینٹرک ہوں گے. اگر عوام کا کام کریں گے، عوام خوش ہوگی تو جو نا آپ کا کام بن جائے گا جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کا کام نہیں ہوتا. مائنڈ یو میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، لیکن الحمدللہ میرے گورنر نے مجھے کہا کہ نواب صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ الیکٹڈ چیف منسٹر سے وہ نہیں ہے، کیئر ٹیکر نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اس کرسی کا بھی تو کوئی کام بارزئی ہے نا. صاحب، آپ کے وہ صوبے کی جو پولیس ہے وہ کتنی ویل ایکوپڈ ہے؟ میں جب چیف منسٹر بنا جی، اچھا سوال کیا آپ نے، تو میں نے پہلے دن ہی ان سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو کیا چیز چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے، ہمیں اکوپمنٹس چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم کو وہ چاہیے جی ایس ایم لوکیٹر. کوئی بھی واردات ہو جاتی ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، لوکیٹر ہم کو مانگنا پڑتا ہے ایجنسیز سے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو بیٹھا ہوتا ہے جس جگہ پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتھارٹی ہوں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں دوں یا نہ دوں. پھر میں نے ان کو پیسے دیے جی. کیپٹن مبین شہید ہوتے تھے یہاں پہ، میرے سی سی پی او تھے جو کہ شہید ہوئے لاہور میں. اس کے تھے کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں لاہور میں جو دھماکہ ہوا تھا، تو یہ وہاں پہ انہوں نے، وہ بیچارے شہید ہو گئے. تو پہلی بار وہ آئے، ان کو میں نے پیسے دیے جی. 8 کروڑ غوث روپے بخش بارزئی صاحب، میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں پولیس والے شہید ہوئے تو ان کی جو میتیں تھیں وہ ایمبولینسز کی بجائے بسوں کی چھتوں پہ رکھ کے بھیجی گئیں. بارزئی صاحب، یہ درد اور یہ تکلیف ابھی تک میرے اندر سے نہیں نکلا اور پوری قوم کے اندر سے نہیں نکلا ہوگا. اور اب پتہ چلتا ہے کہ اسلحہ ختم ہو گیا اور پولیس والے شہید ہو گئے، تو آپ پولیس والوں کو اسلحہ نہیں دے سکتے، آپ پولیس والوں کو شہید ہونے کے بعد تابوت کے لیے ایمبولینسز نہیں دے سکتے، تو کیسی گورننس ہے وہاں پہ سر؟ اگر میں ہوتا تو آپ دیکھتے جی، یہ جو گلف سٹریمز لیے گئے ہیں، یہ گلف سٹریمز میں اپنے عوام کے لیے، اپنے قوموں کے لیے لیتا. وہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پہنچاتے وہاں پہ. یہ بھی پیسے جمع کر کے ان لوگ کے عزیز و اقربا نے جو نا گاڑیاں کرائے پہ لی. اور ایک گاڑی میں مجھے ابھی ایک دوست نے بتایا کہ زیارت کی طرف سے وہ ایک دوسرے کے اوپر لاشیں سٹیک کر کے لے کے چلے گئے چمن کی طرف. یہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے، یہی گورننس ہے کہ آپ کے لاش کا احترام آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو لاش کا انتظام نہیں کیا گیا. جی بارزئی صاحب، اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے، اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. غلام رسول بلوچ صاحب، آپ سے میرا سوال تھوڑا مختلف ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتی طور پہ بہت بہتر پوزیشن میں کھڑا ہے. پاکستان داخلی سطح پر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو شاید عام حالات میں نہ کر سکتا ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جو سفارتی پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے، اس کو پاکستان اپنے داخلی استحکام کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پبلک فورم پہ تو ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے. یہ ڈپلومیٹک کامیابی جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اور ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اب کیا اس کو آپ اپنی انٹرنل اسٹرینتھ میں کر سکتے ہو؟ کوالیفائڈ یس. اس سے زیادہ یہ ہے کہ جو آپ کے مسائل باہر کے ہیں جن کا تعلق آپ کی اس دہشت گردی کے ساتھ ہے، یس یو کین لیوریج یور سکسیس دیئر. کہ اب جب آپ کو وہ لوگ سن رہے ہیں، جب آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ لیجئے اور وہاں سے ان کے ٹیپ بند کر دیجئے. سو میرے خیال ہے بیڈ گورننس اور جو باہر سے ہو رہا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے، جو آپ بتا رہے ہو دل دہلانے والی باتیں جو میں نے بھی پڑھی ہیں، رونا آیا ہے. This is not excusable at all. Let me say it loud and clear. Whosoever failed should have been brought to the justice. اگر پہلے نہیں لایا تو آج لائیں. میں as a citizen ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کیوں نہیں 46 پولیس مین کی لاشوں کو عزت احترام کے ساتھ لایا گیا؟ وہ وطن پہ قربان ہو گئے، آپ کے پاس ایمبولینس نہیں تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام آباد کے اندر، میں تو دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کی پولیس کے سال میں ہے، یہ تو ہم نے نہیں دیکھی. اسلام آباد کے اندر شام ہوتی ہے نا،
تو ریڈ زون کے باہر پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں, وہ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں بریر صاحب, کبھی کسی نے دے دی, کبھی کسی نے نہیں دی. یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. افسروں کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, کنالوں کی گاڑیاں افسران کے لیے, بہترین سہولیات ہیں, سب کچھ ہے. لیکن پولیس اہلکار جب ڈیوٹی کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ لفٹ مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. 100 میں سے کوئی 2 اس کو بٹھا لیتے ہوں گے, باقی انکار کر دیتے ہوں گے. تو پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے, پولیس کے پاس تربیت نہیں ہے, جبکہ دہشت گردی کے سامنے پولیس کھڑی ہے, سڑکوں پر, چوراہوں پر, بارڈروں پہ فوج کھڑی ہے, قربانیاں دے رہی ہے سار آنکھوں پہ, اور فوج کا دست و بازو ہے پولیس داخلی سطح پر. لیکن پولیس کے پاس گاڑیاں دیکھ کے رونا آتا ہے, پولیس کے پاس ویپن نہیں ہے. اب یہ جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تھا اور پھر وہ شہید ہو گئے. تو بلوچستان میں پولیس کے پاس اگر ویپن نہیں ہے اچھا, تو دہشت گردی سے تو پھر آپ نہیں نمٹ سکتے. دیکھیے خاص طور پہ یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جی, آرگنائزیشنل ڈسکریپنسی کی, یہ بہت سیریس بات ہے. اٹ افیکٹس دی مورال آف دی سیکورٹی فورس جو پرسنل ہے آپ امپلائی کیے ہوئے. یہ تو پیورلی ایک گورننس فیلئر ہے کہ آپ ڈیوٹی کر کے تو اپنے گھر تک آ جا نہیں سکتے عزت کے ساتھ. یہ دیکھیے حکومت کی جو ڈسپنسیشن ہے نا جی, اس میں ایک بڑی بردباری ہونی چاہیے, اس میں ایک سوچ ہونی چاہیے. تو میں واپس جاؤں گا بلوچستان میں. دیکھیں بلوچستان کی صورتحال میں جو فیکٹر سب سے بڑا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اب تک آ سکا, وہ افغانستان ہے. افغانستان کسی صورت آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلے ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا 1000 کلومیٹر کا بارڈر جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہوپ فلی اب پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گا, اور وہاں سے جو کلبھوشن یادو قسم کے لوگ آتے تھے یا دہشت گرد آتے تھے, ان میں کوئی سدباب ان کو ہوگا. لیکن افغانستان آپ کی بات نہیں مانتا. تو اگر افغانستان آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کے پاس جو ہے وہ چوائس کیا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کے جو سفارتی ریچ ہے برہم مرسوس کے بعد اور ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اب بہت بہتر ہوئی ہے پہلے سے. تو جب تک آپ دوسری پاور جو ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے جو میننگ فل لوگ ہیں ساتھ نہیں چلیں گے اور افغانستان کو یہ کنونس نہیں کریں گے کہ بھائی جان آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اب تو وہ افغانستان ایسی روش پہ چل رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو قاتل ہیں 2, ایک مودی اور ایک نتن یاہو, وہ وہاں پہ جا کے یروشلم میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب علی افغان طالبان کابل میں ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کا ظلم جو ہے ان کے اوپر جو ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے. اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے سامنے اب محاذ تو ڈھیر سارے ہیں نا. پاکستان نے افغانستان سے بھی بات کرنی ہے, انڈیا کی پراکسیز بھی آپریٹ کر رہی ہیں. تو اب پاکستان کو داخلی طور پر تو جو کرنا ہے اس پہ ہم نے کافی بات کر لی, اور ہمارے ساتھ ظہور ولیدی صاحب ہیں, منسٹر ہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو ہم نے تبدیلی دیکھی ہے ریسنٹلی وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسفرنٹیئر گئے ہیں ایئر فورس کے ساتھ اور اپنے جو ایریل ویپنز ہیں ان کے ساتھ, اور پاکستان نے یہ ریزالو دکھایا کہ پاکستان کے خلاف جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہوگی ہم اس کو جو ہے نا وہ جا کے ہیٹ کریں گے. اب وہاں پہ جو میں 1-2 لفظوں میں آپ کو افغانستان کے اندر کی صورتحال سمجھاؤں. طالبان جو ہے کابل میں ان کا پورا کنٹرول افغانستان پہ نہیں ہے. جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اندر ریکروٹ ہو رہے ہیں افغان بھی, اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے, اس میں افغان بھی ہیں, اور ان کو باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمی کی طرح ڈالروں میں تنخواہ ملتی ہے. اگر اس کے ساتھ آپ خراسان والوں کو اور خوست کے جو اکانیز ہیں ان کو ملا لیں تو کابل والے ان سے خائف ہیں, ان کے کنٹرول میں نہیں. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کے بیان دیتے ہیں اور وہ ان کے بیان آپ کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. پھر سلانگ پار کے پاس جو ہے نا وہ فارسی بانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں. ازبک ہو گیا, ہزارہ ہو گیا, بدخشاں ہو گیا, یا احمد شاہ مسعود والے کا جو بیٹا ہے اس ویلی میں جو آپریٹ کرتا ہے, وہ تو ان کے اپنے یہ مسائل ہیں. اس وقت جو یہ طالبان کی حکومت ہے کابل میں, ان میں اور جو 1990s کی حکومت تھی طالبانوں میں, ان کی بہت زیادہ فرق ہے. یہ اپنے بیسک جو اصول ہیں ان سے منحرف ہو گئے. وہ لوگ پاکستان کے بہت حق میں تھے. وہ ملا منصور اختر جو ہے جو سکسیسر تھا ملا عمر کا, اس سے میری بہت ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے ایک موقع پہ, اور وہ بہت مختلف لوگ تھے. اب
لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ پورا افغانستان جو ہے اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو پاکستان کی بات ماننے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے پالیٹکس اور ڈپلومیسی ایک بہت بڑا گرے ایریا ہوتا ہے جس میں آپ پاسبلٹیز ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, چاہے وہ باقی طاقتوں کو ملا کے ہو, چاہے وہ افغانستان کے اندر اپنی فورسز ہوں یا ہمارے اپنے لوگ ہوں جو ہم سے ناراض ہیں. تو یہ ایک انسانیت جو ہے نا, انسانوں کو کے ساتھ جڑنا, ان کے دل کو دیکھنا, کنٹرول کرنا اور ان کی حمایت حاصل کرنے میں صرف بندوق اور کارتوس نہیں ہوتے, اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں. سہولتوں کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گورننس کی اتنی زیادہ کمزوری ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جو پولیس والے ہیں وہ لفٹ مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے جی کہ حکومت کی جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ حکومت جو گورننس کر رہی ہے پاکستان کے اندر, اس کی مورل اتھارٹی کیا ہے لوگوں کی نظروں میں. یہ سوال ہم بریٹ صاحب ظہور احمد بلیدی صاحب سے پوچھتے ہیں. وہ منسٹر ہیں, بلوچستان کیبنٹ کی اہم شخصیت ہیں. بلیدی صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلیدی صاحب, دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جو آپ کی پولیس ہے جو دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے سامنے کھڑی ہے, چوکوں میں, چوراہوں میں, سڑکوں پر, ہر جگہ پر وہ ایکسپوزڈ ہے اور سامنے ہے, وہ کتنی ایک ویل ایکوپڈ ہے؟ اس کے پاس اسلحہ کیا واقعی اس معیار کا نہیں ہے یا آپ نے اسے ویل ایکوپڈ کیا ہوا ہے؟ یعنی پولیس پوسٹ پہ اگر حملہ ہو اور ان بیچاروں کے پاس اسلحہ ختم ہو جائے یا اسلحہ نہ ہو, دشمن کے پاس تو بہت اچھا اسلحہ ہے, دشمن نے تو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ افغانستان میں دشمن کے ہاتھ میں, دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. آپ کی پولیس کے پاس کتنا اور کیسا اسلحہ اور کتنے اور کیسے وسائل ہیں بلیدی صاحب؟ دیکھیں, بلوچستان جو ہے ابھی ایک یونیفارم نظام پولیس کا آیا ہے. اس سے پہلے جو ہے 80% جو ہے بی ایریا تھا اور وہ کنٹرول بائی لیویز فورس. تو اب چونکہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی بلوچستان میں ایک یونیفارم نظام کی جو ہے پولیسنگ کی ضرورت ہے, تو انہوں نے لیویز کو جو ہے مرج کر دیا اس میں. آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لیویز کی جو ٹریننگ تھی وہ ایک پار نہیں تھی. آپ ان کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کا بندوبست کرنا, ان کے لیے جو نئے تھانے بنانا, ان کو جو ہے نئے گیجٹری فراہم کرنا, ان کو نئے اسلحہ فراہم کرنا, تو حکومت ایک خطیر رقم جو ہے وہ بلینز میں خرچ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پولیس کو جو ہے جو ماڈرن ہماری جو ہے وہ طرز پولیسنگ ہے اس کے مطابق ان کو جو ایکوپ کیا جائے. اب بلوچستان میں المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک قسم کی جو ہے دہشت گردی چل رہی ہے اور قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو کالڈ انسرجنسی بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم اپنی پولیس کو تیار کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے ان کی CTD بنائی ہے اور اس کے اور بھی مزید جو ہے ہم نے ونگز بنائے ہیں تاکہ جو ہے اس طرح کی جو اینیس کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی پولیس جو ہے ان کو نمٹا سکے اور ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک لائے. جہاں تک یہ زیادہ والا واقعہ ہوا ہے یہ تو بڑا انتہائی المیہ ہے اور اس حوالے سے جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ایک جو ہے انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اگر لیپسز ہوئے ہیں اس پر جو ہے وہ پھر حکومت فیصلہ کرے گی اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف حکومت جو ہے کارروائی بھی کرے گی. اس کمیٹی کی رپورٹ کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا سر؟ جی وہ جلد اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی انشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس ویپن ختم ہو گیا اور ان کو ویپن نہیں پہنچایا جا سکا, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال کہ شاید محفوظات ہیں, اس طرح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب یہ انہوں نے آ کے ایمبش کیا تھا, اٹیک کیا تھا, تو اس وقت جو ہماری پولیس جو بہادری کے ساتھ لڑی. اس کے بعد فوراً جو ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ انہوں نے پہاڑی ایسا سلسلہ تھا تو انہوں نے جو ہے وہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گئے. پھر رات کی تاریخی میں جو ہے وہ ہمارے کچھ جو ہیں پولیس کے جوان نکل گئے اور کچھ جو ہے ان کے ہتھے چڑھ گئے. لیکن اب چونکہ حقائق تک جب پہنچنے کے لیے کمیٹی بن گئی ہے تو کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو پھر ظہور بلیدی صاحب 18ویں ترمیم کے بعد بے شک لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے اور پولیس کو آپ نے اپنے وسائل سے ویل ایکوپڈ کرنا ہے, لیکن بلوچستان ایک بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے. تو بلوچستان کی پولیس کو اسلحہ دینے کے لیے, بلوچستان کی پولیس کو اچھے آلات دینے کے لیے
اگر بلوچستان کا بجٹ ناکافی ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو اس میں تو باقی سب کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، وفاق کو بھی کرنا چاہیے، باقی صوبے بھی کر سکتے ہیں. یعنی بلوچستان کا جو داخلی مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے یہ عام امن عامہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور یہ سب کا سانجھا مسئلہ ہے. تو اس وقت وسائل کی کیا صورت حال ہے؟ آپ کے پاس وسائل کافی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو ویل ایکوپڈ کرنے کے لیے اور وسائل چاہیے یا آپ کو اور وسائل مل رہے ہیں؟ کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پولیس کی ریزنگ کے لیے جو ہے وہ تقریباً کوئی ہمیں 20 سے 30 بلین کی ضرورت تھی، جس میں وفاق نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور وہ کر بھی رہے ہیں. ہمیں ہر طرح سے وہ جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود کل تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب، ان کی ساری ٹیم موجود تھی. اور بلوچستان میں جتنے بھی وسائل کے معاملات ہیں، خاص کر وہ جو ہے جو ہماری پولیس کو جو ہے وہ ویل ایکوپ کرنے کے حوالے سے، تو وفاق ہمارے ساتھ ہے. ہاں آپ کی بات درست ہے کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف حکومت بلوچستان کا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ایک تھریٹ ہے، جس پر جو ہے وفاق نے اور باقی لوگوں نے بھی جو ہے ہماری معاونت کرنی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہماری قوم جو ہے ہمارے ساتھ ہے، بلوچ، پشتون، ہزارہ اور ہماری جتنی بھی پاکستانی قوم ہے، سب کے ساتھ مل کر جو ہے ہم بریدی صاحب یہ سمجھائیے کہ یہ اتفاق ہے یا اس نے اتفاق ہے یا کوئی اہتمام ہے یا کیا ہے کہ دہشت گرد کارروائی کرتے ہیں اور ساتھ کچھ سیاسی شخصیات بھی ایک ہوسٹائل نیریٹو کے موڈ میں آ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اتنے سال کی جو بطور MNA ہم نے مراد لی تھی ہم وہ بھی واپس کرتے ہیں، ہم تنخواہیں بھی واپس کرتے ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف احتجاج کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے؟ یعنی میں سمجھ نہیں پایا کہ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور سیاسی شخصیت میدان میں ایک آپ کے صوبے سے آگے اس نے کہا کہ میں اپنی تنخواہیں بھی واپس کر رہا ہوں، اپنی مراد بھی واپس کر رہا ہوں. یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں آپ کا اشارہ شاید جو ہے وہ BNP کے صدر سے، ان کو بھی جو ہے دہشت گردی میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اور دہشت گردی صرف جو ہے حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور یہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ آمد و رفت کا جو ہے مسئلے مسائل ہیں. اس پر جو ہے سیاست چمکانے سے بہتر ہے کہ وہ حکومت کو جو ہے اپنے مشورے دے، حکومت کی جو ہے معاونت کرے اور حکومت کی جو ہے رہنمائی کرے. البتہ ہر پارٹی کو جو ہے سیاست کا حق ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر جو ہے ہمیں جو ہے متفقہ اور مشترکہ جو ہے ہمیں لائحہ عمل بنانی ہوگی. اور وہ بھی جو ہے اسی دہشت گردی کا بھی شکار ہے، تو ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے. بلیدی صاحب ایک تو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فورسز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، یہ تو اپنا کام کر رہی ہیں. ایک دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. گڈ گورننس ہوگی تو لوگ حکومت سے جڑیں گے اور اس سے حکومت کی اخلاقی حیثیت بھی بہتر ہوگی. گڈ گورننس سے جو خلا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں معاشرے کی وہ بھی بھر جائیں گی، کیونکہ ایسی ہی کچھ فالٹ لائنز سے دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کی حکومت میں گڈ گورننس کا عالم کیسا ہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں جو حکومت بنی ہے اس میں جو سب توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے گورننس کے معاملات کو جو ہے بہتر کریں. جو فالٹ لائنز ہیں تو عرصہ دراز سے ہیں ان کو ہم کور کریں. کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے. جہاں تک دیکھیں دہشت گردی کا تعلق ہے، دہشت گردی صرف گورننس کی وجہ سے نہیں ہے، دہشت گردی میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی انوالو ہیں. ہمارے پاس جو ہے 1300 کلومیٹر جو ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر جڑا ہوا ہے، 900 کلومیٹر ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہے افغان گورنمنٹ اور انڈیا جو ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے یہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردوں کو جو ہے مالی اور لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، ان کو جو ہے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، ان کو جو ہے گائیڈنس دیا جا رہا ہے، ان کو انٹیلیجنس دیا جا رہا ہے. تو اس چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس حوالے کو سب کو جو ہے چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہماری حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے تمام فالٹ لائنز کو جو ہے وہ ان کو کور کیا جائے. یعنی آپ اپنی گڈ گورننس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. باروزئی صاحب آپ بھی مطمئن ہیں اپنے صوبے کی گڈ گورننس کے معیار سے؟ سر جی میں بہت بڑا منافق ہوں اگر میں کہوں کہ ہاں گورننس نام کی کوئی چیز میں نہیں دیکھتا ہوں. جو MPA یا MNA جو بھی ہے، جو پارٹی جو حکومت میں ہے ان کے لوگوں کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کی مرضی کے اوپر. MPA ہو گیا، MNA ہو گیا، نوکریوں پہ ان کا کیا حق اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ اوپر بھی ان کا حق.
تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ گورننس کے کوئی بھی سٹینڈرڈ یہاں پہ کبھی اچھا آیا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میں نے جب پولیس سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کو GSM لوکیٹر چاہیے. اس زمانے میں اغوا برائے تاوان بہت ہوتا تھا, ان کے پاس وہ گیجٹ نہیں تھا جس کو GSM لوکیٹر کہتے ہیں. مجھے جو ملا تھا اپنا چیف منسٹرز کیا کہتے ہیں سیکرٹ فنڈ, وہ میں نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں جی. ان کو میں نے لے کے دیا. میرے پاس ایک رسید بھی پڑی ہوئی ہے 8 کروڑ روپے کی, جو کیپٹن مبین شہید جو لاہور میں شہید ہوئے تو ان کی درخواست وہ تھی کیا کہیں رسید تھی 8 کروڑ کی. میں نے کوئی تقریباً 40 کروڑ کے قریب پیسے دیے پولیس کو. ان کو شوق کس چیز کا تھا, میرے چیف سیکرٹری کو اور میرے IG کو, کہ میرے پاس وہ گاڑی ہو کیا کہتے ہیں جی بلٹ پروف گاڑی. میں نے کہا بلٹ پروف گاڑی کا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ جو نا آپ لوگ ڈیسک پہ کام کرتے ہو, ڈیسک پہ کام کرنے والا وہ ہوتا ہے کلرک ہوتا ہے. میں بھی کلرک ہوں, جب آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ٹیبل پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں بھی کلرک ہوں. اس کے بعد میں نے ان کو گاڑی خرید کے دی بلٹ پروف گاڑی, ایک IGP کو اور ایک جو ہے نا چیف سیکرٹری کو. IGP کو جو گاڑی لے کے دی ہم نے بڑے کسی بھی طریقے سے جو نا کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی ڈربلنگ کی. ہم نے گاڑیاں کندھار سے ملتی ہیں, ویش ایک علاقہ ہے وہاں پہ, ہم پیسے کم تھے, ہم نے 2 گاڑیاں لی تو وہ جو تھی وہیں کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں. مجھے میرے CCPO نے کہا کہ پیسے کم ہے یہ ہم لے لیں. میں نے کہا لے لو, جب آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی لے لو. اسی میں جو ہے نا مولانا اپنے کیا نام ہے فضل الرحمان پہ جو اٹیک ہوا تھا یہاں بالی باغ کہتے ہیں ہم اس کو, اس کے برابر میں, تو وہ مولانا صاحب اس میں بچ گئے اس گاڑی کی مضبوطی کی وجہ سے. میں کبھی کبھی ہنس کے کہتا ہوں کہ گناہ جاریہ اگر ہے تو کوئی تو وہ میرے ذمہ میں جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چیف سیکرٹری کو بھی گاڑی لے کے دی, سب کو لے کے دی. اب تو ہتھیار چاہیے تھے جی, AK-47 AK-56, اس کے ہتھیار بھی ہمارے ہی وہاں بنتے ہیں, پاکستان میں ہی بنتے ہیں, ان کی بلٹس بھی بنتی ہیں. یہ تو بہت آسان کام تھا, یہ تو بڑے آرام سے مل سکتا تھا ان کو. اب یہ کہ آپ کو 1948 سے یہ سچویشن بلوچستان کی چلی آ رہی ہے, ابھی تک اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر پا رہا. جی سیریسلی سوچے اس کے لیے سب ساری گورنمنٹس. آپ امریکہ کو اور ایران کو تو خوش کرتے ہیں, ان کا راضی نامہ کروا دیتے ہیں, تو آپ اپنے گھر کا کام بھی کر لیجئے. انگریزی میں ایک سیئنگ ہے کہ بیفور پریسنگ دا اسٹریٹ ٹیک کیئر آف یور ہوم. اپنے گھر کا خیال رکھیں, اسٹریٹ کو امپریس مت کریں. اسٹریٹ کو ہم نے بہت امپریس کیا, ساری دنیا امپریس ہے کہ جی ہم نے 3rd ورلڈ وار جو ہے نا ایورٹ کر دی, ختم کر دی, نہیں ہو پا رہی جس میں بھی. تو جب ہم اتنے اچھے وہ ہے کیا کہتے ہیں نیگوشیٹر ہیں, تو ہماری سیاستدان ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کرتی ہے. آج وقت آیا ہے کہ ہماری پارٹیاں بیٹھ کے اپنے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک کر دیں, تاکہ جو نا بجائے اس کے کہے کہ یہ ایک SHO کی مار ہے یا فلانے کی مار ہے. بہت آسان کام ہے اگر ساری پارٹیاں مل کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. بالکل باروزی صاحب آپ نے درست کہا. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک سوال میں آپ کی اجازت سے بریدی صاحب سے اور پوچھنا چاہوں گا. بریدی صاحب, یہ جو فکرہ بڑا مشہور ہوا کہ یہ دہشت گردی ایک SHO کی مار ہے, یہ عزم کے لحاظ سے تو بہت ٹھیک ہے, ہمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے, لیکن کیا آپ نے اپنے SHO کو وہ اسلحہ بھی دیا جو آپ کے SHO کی ضرورت تھی؟ دیکھیں, یہ بات جو ہے نقوی صاحب نے محاورتاً کہی تھی, یہ اس میں کوئی جو ہے انہوں نے یہ کوئی طنز آمیز یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. البتہ جہاں تک پولیس کو ویل اکوپ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے ایک خطیر رقم جو ہے اس بجٹ میں رکھا ہے, جس میں ہم نئے پولیس اسٹیشن بنا رہے ہیں, ان کے لیے اسلحہ خرید کے دے رہے ہیں, ان کو ڈرونز خرید کے دے رہے ہیں. جو ان کی ضروریات ہیں اس دہشت گردی سے اور اس لائن آرڈر کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے,
وہ سب سہولیات ہم ان کو اچھا، فراہم ڈرون بھی کر خرید کے دے رہے ہیں آپ پولیس کو؟ اور ان کی ڈسپوزل میں جو ہے کافی زیادہ ہم نے فنڈز ریسورسز رکھے ہوئے ہیں. اچھا بریدی صاحب، آپ نے پولیس کو ڈرونز خرید کر دے دیے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے اس کے لیے بھی بجٹ مختص کیا کہ ابھی خرید کے دینے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے جو ہے بجٹ مختص کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ڈرونز جلد خرید کر ان کو دے دیں گے. اسی مالی سال میں توقع رکھی جائے؟ جی ہم نے رکھ دیے ہیں پیسے اس کے لیے الوکیٹ کر لیے. اور اس وقت جو اکوپمنٹ پولیس کے پاس ہے وہ کس حد تک کافی ہے؟ یعنی آپ مزید تو ان کو دے رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو دینا چاہیے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ ڈرون دے رہے ہیں، بجٹ بڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس ہنگامی صورتحال میں آپ کی پولیس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کس حد تک کافی ہے؟ دیکھیں اسلحہ تو جو ہے ان کے پاس ہے اور کافی حد تک ہے. اور یہ جو دہشت گردی کی آپ جو ہے وجوہات گنوا رہے ہیں، یہ سب اسلحہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے ٹرین بھی ایسا ہے. ابھی ہمارے نئے پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارا 80% جو ہے بلوچستان لیویز فورس کے پاس بی ایریا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کر کے اے ایریا بنا دیا ہے. جو پولیس کی جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اور پہلے سے موجود نہیں تھی. لیویز چونکہ ایک قبائلی اور ایک فورس تصور کی جاتی تھی اور مسالتی فورس تصور کی جاتی تھی، اس کے پاس نہ کوئی ٹریننگ تھی، نہ کوئی اس طرح کا اسلحہ تھا کہ وہ اس طرح کی جو ہے صورتحال سے نمٹ سکے. اب وہ تمام جو ہے وسائل ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں. جو لیویز والے جو ہے وہ ان کی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان کو لیے ہم نے جو ہے گورنمنٹ شیک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اپنی مرضی کے مطابق. تو اس کو ہم اپڈیٹ کریں. چونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے تو وہ اس قلیل عرصے میں نہیں ممکن ہو سکے گا. اس کے لیے تھوڑا ٹائم ہمیں درکار ہے. اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بھرپور انداز میں کوشش بھی کرے اور تمام تر وسائل جو ہے آئی جی پولیس کے ڈسپوزل میں دے دیے ہیں. جو وہ کہتے ہیں حکومت ان کو فراہم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، آپ کی رائے میں پاکستان کو 1 2 3 کیا سٹیپس لینے چاہیے انتظامی سطح پر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ جی دیکھیے، میں نے یہ ساری گفتگو سنی ہے. دیکھیے جب اب ہر جگہ پہ پہلے تو بات یہ ہے کہ نیومیریکل سپیریورٹی کریٹ نہیں کر سکتے. بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے اور اس کے شہر بھی دور دور ہیں. شہروں کے اندر تو چلو ٹھیک ہے اور زیادہ پولیس کی تعداد ہوتی ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آئسولیٹڈ پوسٹیں جو ہے اب آپریٹ نہیں کر سکتے. تو 3 چیزیں جی میں ان کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. اکوپمنٹ ایک ایسپیکٹ ہے، ٹریننگ ایک ایسپیکٹ ہے اور انفارمیشن ایک ایسپیکٹ ہے اور کمانڈ چینل کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے. جہاں تک تو پولیسنگ کا تعلق ہے شہروں کے اندر، اس میں تو بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے اور میں بھی اکوپمنٹ کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کس چیز کو فورس ٹال کیسے کر سکتے ہیں. جو تو کائنیٹک ایکشن ہے آرمی کا جس میں بڑے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز استعمال ہوتے ہیں یا اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ تو وہ لوگ وہ ٹرین ہوتے ہیں، ان کو وہ دیکھنا جانتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں. جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ کہیں پہ ہو جاتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی حد تک حملے جو ہے اس کا پہلے پتہ چلایا ہوگا. لیکن بہت بڑے بڑے جو حملے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، جیسے ٹرینوں پہ حملے ہوئے ہیں یا اور ٹریننگ سینٹرز پہ ہوئے ہیں یا زیادہ تعداد میں جہاں پہ سیکورٹی فورسز تھے، ان کا پیٹرن یہ ہے کہ بارود سے بڑی ہوئی گاڑی لاتے ہیں، پھر اس کو اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر سیکورٹی فورسز ان ایکشن آتی ہیں، وہ کر تو لیتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو فورس ٹال کرنے کے لیے امپروومنٹ تو ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں انفارمیشن میں ہمیں ضرورت ہے اس کو امپروو کرنے کی کہ ہمیں ہماری گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے یا ٹیکنیکل بیسڈ انٹیلیجنس جو ہے، جیسے آپ سیٹلائٹ سے امیج دیکھتے ہیں یا ڈرون سے دیکھتے ہیں یا آپ دہشت گردوں کے اندر کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں لوگوں کو شبہات آ رہے ہیں کہ بھائی اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم نے کئی بڑے بڑے حملے جو ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں بن پایا کہ جی یہ کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، کہاں سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری بات
اپارٹ فرام گورننس ٹھیک کرنا یا ٹریننگ یا اکوپمنٹ یا ساری یہ ٹرانس فرنٹیئر جو حالات ہیں اس کو کنٹرول کرنا، اس میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ افغان تو ہماری بات سنتے نہیں ہیں، اور پاکستان آرمی کا جو یہ ڈیسیژن ہے کہ وہ سیس فرنٹیئر بھی اور ٹرانس فرنٹیئر بھی جا کے ان پہ حملہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے، ان کی ٹریننگ کو روکنے کے لیے، ان کی ریکروٹمنٹ روکنے کے لیے آپ کو صرف پاکستان، اور یہ معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں، ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، لیکن میں اس میں جو کلیدی بات ہے وہ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی ہے، اور وہ ہمارے سے دشمنی کر رہے ہیں، اور ہمارے سے وہ اتنا لمبا بیک گراؤنڈ ہے سوویت یونین کے انویژن سے لے کے ابھی تک جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس پہ جانے کی ضرورت ہے، سیپریٹ پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ ہسٹری درست کہہ رہے ہیں آپ، وہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ غوث بخش بارودزئی صاحب، آپ سے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا آخر میں کہ ظہور بریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پولیس کو ویل اکوپڈ کر رہے ہیں، اس کو فنڈز بھی دے رہے ہیں، ہمیں وفاق بھی بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ بھی واقف حال ہی ہیں، آپ کا بھی اپنا صوبہ ہے، آپ نے بھی اپنی پولیس کی حالت دیکھی ہوگی، کتنا وقت لگ جائے گا آپ کے خیال میں پولیس کو کھڑا ہونے میں؟ بریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ریپلیس کیا ہے لیویز کو، انفراسٹرکچر ابھی بن رہا ہے، اس طرح موجود نہیں ہے، تو یہ جو ایک واک اوور سا ملا ہوا ہے اس سطح پر دہشت گردوں کو، وہ کتنا ایک عرصہ لگ جائے گا اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے پولیس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس قابل ہو؟ ابھی بھی ماشاءاللہ ان کی ہمت و جرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ظاہر انفراسٹرکچر بریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بن رہا ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وار فوٹنگز پہ لے لیں تو ان کی ٹریننگ، لیویز والوں کی ٹریننگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی پولیس کی ہے، پولیس کی ٹریننگ اتنی نہیں ہوتی جتنی آرمی کی ہے۔ یقیناً انسٹیٹیوشنز ان کو جو ہے نا گود لے لیں، ان کو سکھائیں تاکہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی سچویشن کو میٹ کر سکے۔ یہاں پہ بہت سی لیکونہ ہیں، اگر چاہیں گے تو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہتھیار لینا کوئی ایشو نہیں ہے، جتنے بھی پولیس میں جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ AK-47 ہیں، AK-56 ہیں، یہ سارے پاکستان میں ہی بنتی ہیں گنز جو ہیں، ان کا کارتوس بھی یہیں پہ لوکل بھی بنتا ہے اور سرکاری طور پہ بھی بنتا ہے، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لڑنے کے لیے ہماری ٹرائبل فورسز ہیں، ٹرائبل سوسائٹی ہے، لڑنا ہمارے لوگ جانتے ہیں، کوئی لڑائی بھولا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کی گورننس ان کو اتنے آرام کے ساتھ رکھا جائے تاکہ وہ تیار ہو ہمیشہ، اور ان کو پھر بار بار مانگنا نہیں پڑے کیا وجہ تھی جو ان کو ہتھیار نہیں پہنچ سکے، اور پھر کیا وجہ تھی جو لاشوں کو سٹیک کر کے انہوں نے خود، رشتہ داروں نے انہوں نے خود جو گاڑیاں ہوتی ہیں ڈالا کہتے ہیں ان کو، چھوٹے والی، ان کو کرائے پہ لے کے انہوں نے اپنی لاشیں وہاں بھجوا دی ہیں۔ عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ تو دیکھ لیجئے، کیونکہ یہی ہے جنہوں نے عوام کے لیے جان دی ہے اپنی، اور بار بار مانگ رہے تھے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ظہور بریدی صاحب، میں پھر آخر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو غوث بخش بارودزئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پولیس کے شہداء کے جسد خاکی بھی لوگ اپنے انتظام سے لے گئے، تو بریدی صاحب یہ ایسا کیوں ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کے شہید ہوئے تو بسوں کی چھتوں پہ ان کے تابوت رکھ دیا گیا کہ لے جاؤ، ایسا کیوں ہے؟ جی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، آواز بریک ہو رہی تھی آپ کی۔ اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہتر آ رہی ہے۔ بریدی صاحب، یہ جو غوث بخش بارودزئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پولیس کے شہداء کو جس عزت اور پروٹوکول کے ساتھ ان کے علاقوں میں بھیجا جانا چاہیے تھا اس میں کوتاہی دیکھی گئی، اور شہداء کے ورثاء اپنے شہیدوں کو خود بھی لے کے جاتے رہے اور وہ مناسب انتظامات بھی نہیں تھے۔ دیکھیں، حالات و واقعات اس طرح بن گئے تھے کہ کچھ جو ہے ہمارے پولیس اہلکار جو ہے ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہیں شہید کر دیے تھے، پھر ہم نے جا کے ان کو جو ہے ان کی لواحقین کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ریکور کرایا۔ تو ایک ایسے حالات میں جو ہے وہ پھر حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ جو ہے ان کو دفنایا جائے اور ان کو اپنے علاقوں میں روانہ کیا جائے۔ البتہ
کچھ ضرور جو ہے فیملیز کی گریونسز تھے جن کو حکومت نے جو ہے بر وقت ایڈریس کیا، اور جو شہداء تھے ان کے لیے جو ہے کمپنسیشن بھی دی، ان کو بچوں کو جو ان کو نوکریاں بھی دینے کا وعدہ کیا، ان کو جو ہے ان کو ان کی کفالت کرنے کا وعدہ کیا. تو ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے، اپنے شہداء کی جو ہے ان کی فیملیز کی ہر طرح سے جو ہے ہم مدد اور معاونت کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ ظہور بریلوی صاحب آپ کا، سردار گوشت بخش بارودزئی صاحب، غلام رسول بلوچ صاحب، بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، آپ سب مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.